من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين۔ اے میرے پیغمبر کہہ دو لاؤ کوئی کتاب جو تمہارے پاس ہو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہو اور وہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو میں تمہاری لائی ہوئی اس کتاب اللہ کی اتباع کو تیار ہوں اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر وہ آپ کو اے پیغمبر کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ وہ تو صرف اڑیل ہیں، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی میں پھر لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا بتاؤ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں کر رہا ہے اور خواہشات کا پجاری بن گیا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ایک اللہ جل وعلا کی ذات بابرکات ہے، ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اور ابد الآباد تک اللہ کی نوازشات، عنایات، رحمتیں ہوں ہمیشہ کے لیے اللہ کے آخری سچے پیغمبر، ہادی و رہبر رہنما، مصطفیٰ مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات محترم کے لیے، اسی طرح اللہ کے دیگر رسول، مقدس رسول اور برگزیدہ پیغمبر، ان کے متبعین، خاص طور ہمارے پیغمبر اور آپ کے سچے اصحاب اہل بیت، اللہ کی بے بہا سب پہ رحمتیں ہوں، اور قیامت تک آنے والے اور فوت ہو جانے والے ان پر بھی اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں۔ ان رحمتوں میں اللہ ہمیں بھی شریک فرما لے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، بزرگوں، آج 24 جمادی الثانی 1443 ہجری اور 2022 ماہ جنوری کی 28 تاریخ کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی میری گزارشات کا موضوع اور عنوان اتباع رسول ہے، اور کچھ رد بدعات ہے جو آپس میں دونوں ضدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سنت حدیث ایک مستند ذخیرہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا ورثہ ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ان اصحاب پر، صحابیات پر، پھر تابعین، تابعات، ائمہ دین، محدثین، اور تمام اس کام میں کھپنے والے، اپنے آپ کو کھپانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے اساتذہ کرام اور دینی طلباء، علماء، اتقیاء، صلحاء، اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے ان پر۔ اس ذریعے سے یہ مستند ذخیرہ قرآن حدیث ہم تک پہنچا ہے، اور یہ نجات کا ضامن ہے، نجات دہندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہمارے لیے مغفرت کا ضامن سرمایہ ہے، اور اس کی ضد محدثات الامور ہے، نئے نئے کام، بدعات، خرافات، ایجاد بندہ، ایجاد مولوی، یہ رسوم، یہ رواج، یہ علاقائی، یہ خاندانی، جو بعد میں جاری کیے گئے اور دین کے نام پر جاری کیے گئے کام، لوگ ان کو نیکی سمجھ کے انجام دیتے، نجات دہندہ سمجھ کے ان امور کو انجام دیتے، اور اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے وہ کام کرتے، اور وہ طریقہ رسول اللہ سے ثابت نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کے صحاب سے اس کا عمل نہیں ہے کوئی ثابت، تو اس کو بدعت کہتے ہیں، جس کی جمع بدعات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ القصص 20ویں پارے سے 2 آیات بینات 49 اور 50 نمبر تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش خدمت کیا ہے، اور اس موضوع پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اللہ تعالی نفع دے گا، اجر بھی ملے گا، سننے کی، سنانے کی نیکی بھی ملے گی، اور اللہ تعالی عمل کرنے والوں کو نجات بھی دے گا۔ یہ سیدھا راستہ ہے بھائیو، جو جنت جاتا ہے، وہ راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ قرآن و حدیث سے مستند ذخیرہ، کوئی بات، کوئی ٹھوس، کوئی محکم، کوئی پیٹنٹ، کوئی دنیا کے اندر بات نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی تعلیمات نہیں، کوئی تربیت کے کلمات نہیں، سب سے مستند اور مضبوط اور لا ریب، لا شک اگر کوئی ہے تو وہ قرآن و حدیث ہے۔ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے کہ تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی بھیجے، لاکھوں انبیاء آئے، کسی نبی کی زندگی کو اللہ نے نمونہ نہیں کہا ہمارے لیے، صرف ایک پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ کہا گیا ہے، مگر وہ استثناء کے ساتھ ہے کہ یہ بات نہیں بھائی، یہ بات جو ہے نا ابراہیم، یہ نمونہ نہ لینا، اس پر عمل نہیں تم نے کرنا، باقی زندگی اچھی ہے، وہ نمونہ سمجھو۔ ایک ہی شخصیت ہے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی A to Z زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ وہ خلوت ہو، وہ جلوت ہو، گھریلو زندگی ہو، وہ عائلی زندگی ہو، وہ محلے داری کے اعتبار سے ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہو، یا ایک پیغمبر اور رسول ہونے کے ناطے سے ہو، وہ امام ہو، وہ خطیب ہو، وہ مجاہد ہو، وہ جناب سپہ سالار اسلام ہو، ہر طرح شوہر ہو تب بھی، اگر وہ بیٹا ہے تب بھی، باپ ہے تب بھی، ان کی حیثیت اگر بھتیجے کی ہے تب بھی، اگر ان کی حیثیت کوئی سا رشتہ ہے تب بھی، ہر طرح دنیا میں دین میں اگر تم نے اعلیٰ اور بہترین، بے عیب
نمونہ کو دیکھنا ہے تو صرف اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کی زندگی اتنی بے مثال اور بے عیب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے پیغمبر بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے اور بہترین نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ کو وہ میرے پیغمبر کو نمونہ بنا لے۔ حتیٰ کہ ذکر بھی آپ سے بڑھ کر نہیں کرنا، نماز بھی آپ سے آگے نہیں کرنی، جہاد بھی آپ سے بڑھ کر جو آپ کا طریقہ نہیں ہے اس سے آگے نہیں جانا، کوئی کام نہیں کرنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ ان کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ دین کا معاملہ سب سے اہم معاملہ ہے، پورا دھیان ذرا پلیز میری طرف رکھیے گا۔ دین کا معاملہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے۔ اتنا تو بجلی کا سرکٹ نہیں ہے، اتنا تو خطرناک قسم کا بم بلاسٹ ہو جائے تو وہاں کا ماحول نہیں ہوتا جتنا حساس دین کا معاملہ ہے۔ کیونکہ اگر بم بلاسٹ ہونے سے شہادت بھی کسی کو مل جائے تو جان ہی جائے گی، ایمان تو نہیں نہ جائے گا انشاءاللہ۔ اہل ایمان کا ایمان تو مضبوط ہے، موجود ہے، مگر دین گیا تو دنیا بھی گئی، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جتنی دین میں غلطی ہوگی اتنا ہی نقصان زیادہ ہوگا، زیادہ غلطیاں زیادہ نقصان۔ اس لیے فرمایا ہے کہ دین پر قائم رہو اور اس کو دھیان سے رکھو، آپ کو ہی نہیں پہلوں کو بھی فرمایا۔ قرآن مجید سورہ النساء 131 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وصیت فرمائی تھی، تمہیں بھی یہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، یہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈر کر رہو۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عقل و فہم سے نوازا ہے، آپ کو فراست سمجھ عطا فرمائی ہے، پھر پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور ہم پر اللہ نے قرآن اپنے پیغمبر کے ذریعے نازل فرمایا، شرعیت کے احکامات سے ہمیں آگاہ کیا، تو پھر ہمیں عقل والوں کو چاہیے نا اس کو فالو کریں، اس پر چلیں، اس کو سمجھیں، اس کا فہم لیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ دیکھنا آپ نیک ہوئے تو کامیابی مل جائے گی، آپ کی اولاد اگر بد ہوئی اور آپ کا اس میں کچھ حصہ ہوا تو کامیابی ناکامی سے بھی بدل سکتی ہے۔ ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں بھی دین پر چلنے کا حکم دو، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن سکھاتے، حدیث سکھاتے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، ابو موسیٰ اشعری خاندان کو جمع کر لیتے اور ان کو وضو کا طریقہ، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو، بہووں کو جمع کر کے ان کو کہتے آؤ میں تمہیں رسول اللہ کا وضو کا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ اصحاب کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کی صورتیں یاد کرواتے تھے اس طرح شیخین ابو بکر و عمر کے فضائل بھی یاد کروایا کرتے تھے، کہ ان کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے، ان کی فضیلت میں یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی ہم نے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، تب جا کے بات بنے گی، ادروائز معاملہ کام مشکل ہو جائے گا، اور مشکل ہو گیا تو وہ ایسی مشکل نہیں ہے جو سولو ہو سکے، ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ اس سے نکل سکیں، آخرت کی یا قبر کی ایسی مشکل نہیں ہے
جو آپ کی کو آ کے سائڈ سے مدد کرے اور آپ اس کی مدد سے، اس کی دستگیری سے، اس کا ہاتھ تھام کے اس دلدل سے نکل سکیں گے؟ نہ، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ اور پھر اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے یہ اسٹیپ لیزر ہوتا ہے بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اگر زیادہ آ جاتی ہے لائٹ، وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ یہ بریکر بھی آپ کے لگے ہوتے ہیں گھروں میں آج کل، وہ اپنے آپ پہ برداشت کر جاتے ہیں، آپ کے فریج کو، پنکھے کو، لائٹوں کو وہ بچا لیتے ہیں۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک سینسر ہمارے اندر بھی آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا نیکی کیا ہے؟ فرمایا جس کو کر کے تو خوشی اور راحت محسوس کرے، دلی اطمینان تجھے ہو کہ میں نے نیکی کی ہے، وہ تجھے خود بتائے گی۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے جی میں کھٹکے، ما حاک فی صدرک، تیرے اندر وہ کاشن دے، جیسے ٹوں ٹوں کی آواز آتی ہے کہ معاملہ خطرناک ہے، گناہ کی بات ہو تو اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بیان کیا تھا کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو ہلتا ہے۔ اس کو ذہن میں لائیے، ما حاک فی صدرک، اندر سے ایک آواز آتی ہے، وجدانی آواز، او ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کہیں سے تاریں جڑی ہوں، آپ استری لگائیں گے، سپارکنگ ہوگی، چنگاریاں نکلیں گی، وہ بتا رہی ہیں دیکھ کے تیری استری کے اندر یہ کہیں سے نا کنیکشن جڑا ہوا ہے، پازیٹیو نیگیٹو، یہ آپس کے اندر کہیں خطرناک ہے، نہ لگا، مگر ہم پھر بھی ٹھونک دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور دوسرا گناہ یہ ہے، وہ سسٹم بتاتا ہے کہ جے تو کر لیا تو ان کسی نے دسی نہ، ان کسی نے پتہ نہ لگے، نہ تیرے ابے نو، نہ امی نو، نہ پرا نو، نہ مالچ، نہ کسی کلیگ نو، نہ ساتھی، کسی نے خبر نہ ہوتا ہی ان تو کر بیٹھے، ان بچی، انہیں دا رزلٹ واسطے تیار ہو، تو یہ چھپاتا پھرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو بھائی یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر لگایا ہوا ہے، آپ کے اندر لگایا ہوا ہے، دس دے نہیں یار، لگا ہے نا، میرے اندر تے آ گیا، تھوڑے اندر بھی آ گیا، یقیناً ہے۔ تو یہ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، وہ تو از خود ٹرپ کر جاتا ہے، خرابی دور کرنے کے لیے آپ کو مطلع کرتا ہے۔ اور اس کے لیے، خرابی کے لیے اگر آپ کے بس کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے مکینک دیے ہوئے ہیں، جیسے بجلی کے مکینک ہیں، گاڑیوں کے مکینک ہیں، دیگر معاملات کے، فریج کے علیحدہ ہیں، اے سی والے علیحدہ لوگ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے مکینک بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں کوئی سپارکنگ ہو رہی ہے، کوئی خطرناک ہے، تو فٹافٹ کسی سے رابطہ کر، اور وہ علماء ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا خواہ علماء ہیں، ان کی تعیناتی اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ ایک محلے میں 2 4 موجود ہیں، 10 20 موجود ہیں۔ جہاں مدرسہ ہوتا ہے، جامعہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں زیادہ علماء ہوتے ہیں، وہ ایک بڑی ورکشاپ ہوتی ہے، وہ سب مل کر اس خرابی کو دور کر سکتے ہیں۔ ان میں سینئر جونیئر بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ممارست رکھا کرو، اپنا تعلق جوڑ کے رکھا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعیناتی ہے۔ جتنی کسی محلے میں مساجد، کم از کم اتنے تو علماء موجود ہے نا۔ اگر ایک پھڑلو ہے تو چلو دوسرا، میرے سے نہیں حل ہو رہا ایک مسئلہ تو بڑے علماء موجود ہیں، شیخ اساتذہ موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لو، یہ اللہ کی رحمت سمجھو۔ ہاں، دنیا داروں کو تو مدارس برے لگتے ہیں، ظالم لوگ تو ان کو برداشت نہیں کرتے، شیطان کو ایک نظر نہیں بھاتے یہ لوگ، مگر ہے یہ رحمت اللہ کی۔ قرآن کہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، پہلے تو میں نے رسول بھیجے، اب رسولوں کا سلسلہ انقطاع پہ آ گیا، مکمل ہو گیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کی تکمیل ہوں، ختم کرنے والا ہوں، یا مجھ پر اختتام ہو گیا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے پھر علماء کی ذمہ داری لگا دی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اکرم بہم وارثا و موروثا، کیا بات ہے بھائی، اتنی عالی شان یہ وارث اور اتنا خوبصورت ان کا ورثہ۔ لوگ تو دنیا کا مال، سونا چاندی، درم و دینار، کوٹھی کار لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر انہوں نے قرآن لے لیا، انہوں نے حدیث لے لی۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ابن حجر پہ، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ بَعْدَ اللَّهِ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لوگوں پر حجت کا اتمام کر دیا۔ فرمایا حجت پوری ہو گئی، کوئی کل نو گل نہیں کر سکے گا کہ جی مجھے کون بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1400-1500 سال ہو گئے تھے جب میں دنیا میں آیا تھا، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء کی یہ ذمہ داری لگائی، اور اللہ کی قسم رسولوں کی طرح ان کو مہربان بنایا۔ کم ہی علماء گرم ہوتے ہیں، اکثر علماء کو دیکھا اب وہ آپ کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے بھی آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائی جا رہے ہیں۔ ذرا پٹوکی لگا دی کسی بچے کو، باپ آیا اس نے آ کے قاری صاحب کی بےزتی کر دی، وہ پھر بھی شرمسار سا ہو کے اس کے بچے کو پڑھائی جا رہا ہے، وہ نیکی کیے جا رہا ہے۔ یہ رسولوں کا طریقہ تھا کہ ان کو گالیاں پڑتی، پتھر پڑتے، ان کو بہت ظلم کا نشانہ بنایا جاتا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا، ان کے خلاف بہت زہر اگلا جاتا، سارے کچھ کے باوجود وہ خیر خواہی سے پیش آتے، وہ وہیں پہ رہتے۔ اور یہ اصلاح کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، یہ آج نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہ سورہ توبہ 128 نمبر آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، یہ سورہ الحدید ہے، 25 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا، کھلے دلائل دے کر انہیں بھیجا، بڑے پروف دے کر بھیجا، بڑے اوزار، ٹھیک مشینری کو کھولنے والے اور دوبارہ فٹ کرنے والے، اور اس کی اصلاح کو اصلاح کرنے والے، خرابی کو مٹانے والے، دور کرنے والے، ان کو پورے اوزار دیے۔ یاد رکھو یہ قرآن و حدیث و علماء کے اوزار ہیں۔ سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الکتب اسلحۃ العلماء، کتابیں علماء کا اسلحہ ہے، کتابیں علماء کے اوزار ہیں جن کے ذریعے وہ خرابی دور کرتے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذلک، فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے ان کو اوزار دیے، ان کو ہم نے پاور دی، ان کو ویپن دیے، ان کو ہتھیار دیے، قرآن دیا، حدیث دی، میزان دیا، عدل کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے ڈنٹ نکالیں، چب کڈن، خرابیاں دور کرن، کوتاہیاں دور کرن، اخلاقی کوتاہیاں، اخلاقی گراوٹاں، دینی کوتاہیاں، دینی کوتاہیاں، دینی خرابیاں، ساری کی ساری وہ لوگوں کی دور کریں۔ یہ علماء کا فریضہ ہے، علماء کا احترام کیا کرو، احترام کے ساتھ ان کے لیے دعا کیا کرو۔ لیقوم الناس بالقسط، اللہ اکبر، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جیسے لوہے کو ہم نے اتارا اور اس کے ویپن بنے، کلاشن کوپ بنی، گنے بنی، توپے بنی، بہت بڑے لانچر بنے، بہت بڑے بڑے میزائل بنے، بڑے بڑے ٹینک بنے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ اس سے توا بھی بنا روٹیاں پکانے کے لیے، بہت فائدے ہیں لوہے کے۔ اس طرح اللہ تعالی سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حدیث بھی دیا، اس سے دشمنوں کو مارا جائے، اس سے دوستوں کو سیدھا کیا جائے۔ قرآن و حدیث، میزان، یہ دوست بنانے کے لیے اور دوستوں کو سنوارنے کے لیے، اور کلاشن کوف، توپ وغیرہ دشمنوں کے لیے، دشمنوں کو سنوارنے کے لیے۔ یہ سلسلہ رسالت چلتا رہا، 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول اس دوران آئے، اس تسبیح کے موتی بنے، اس راہ کے راہی بنے، انہوں نے دین کا بیڑا اٹھایا اور بڑی قربانیاں دی۔ اللہ امتوں کی طرف سے سارے نبیوں رسولوں کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ آخر یہ سلسلہ تاں کہ آ کے رک گیا ہمارے پیغمبر
اشرف الانبیاء افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن مجید سورہ توبہ 128 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس رسول میرے آ گئے، وہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف برداشت نہیں ان سے ہوتی، تمہاری پریشانیوں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں میرے پیغمبر، تکلیف میں آ جاتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مہربان عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا بھلا چاہنے والے۔ اور خاص مومنوں کے لیے تو رؤوف و رحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت 33 ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر اپنے عملوں کو بچانا چاہتے ہو تو، اگر تم اپنے عملوں کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہ جانا۔ اگر کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو ماسک پہن کے رکھنا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا، ایسے کرنا، باہر سے آؤ کپڑے تبدیل کر دینا، کتنا ہوا بنایا اور بنا کے دکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو عورتیں جسم پر بڑا مختصر سا لباس، انڈر ویئر کہہ لیں، بریزیئر یہاں تک پہننے والی، نہیں میرا دم گھٹتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ جب ماسک پہنتی تھی سارے جسم کو چہرے کو لپیٹ کے رکھتی تھی تب تو تم کوئی دم نہیں گھٹتا تھا، کوئی پریشانی نہیں آتی تھی۔ مردوں کو بھی فرمایا عورتیں کیا مرد بھی ماسک پہنیں گے، یہ بھی پردہ کریں گے، یہ بھی چہرہ ڈھانپ کے رکھیں گے، خبردار ایسی تیسی اللہ نے کر کے دکھایا ان سے۔ تو میرے قابل قدر بھائیو، اللہ جل وعلا نے اپنی کرم نوازیوں سے بندوں کی حفاظت کے انتظامات فرمائے، اور اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے بہت بہتر قوانین دیے۔ اگر تم اپنے عملوں کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو، جیسے کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو بربادی سے بچانا چاہتے ہو اپنے عملوں کو، تو رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، وگرنہ ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ مزید فرمایا من یطیع الرسول، اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت میں ہے۔ نبی کو چھوڑ کر اللہ کو منانے والوں، اگر نبی ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ نبی کو چھوڑ کر اللہ کو منانے والوں، اگر اللہ ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ میں اس کو الٹ بھی کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو چھوڑ کر نبی کو منانے والوں، اگر نبی ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے نبی کہے چل اللہ کو چھوڑ، تو آ گیا میرے کو، تیرا میں کم کر دینا؟ فرمایا من یطیع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے میری اطاعت کی۔ اتباع سنت کی ضرورت، رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ سے پیار کرنا، اللہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، تو فرمایا ادھر جاؤ، مدینے والے مکی مدنی سرکار کے پاس جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی اطاعت سے وابستہ ہو جاؤ، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ سرکار مدینہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اطاعت کے ساتھ منسلک ہے۔
اسی طرح فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اطاعت کی برکت سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ واللہ غفور الرحیم، پھر فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یہ جاتے مرتبہ پھر سن لو۔ اور اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مالک حقیقی سورہ الحشر کے اندر، اور دنیا کائنات والو، اللہ کے نیک بندو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نبی کی زندگی سب سے بہتر نمونہ ہے، اس کو لے کے رہنا، اس کو پلے باندھ لینا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا پیغمبر کہہ دے اس کو لے لینا، پکڑ لینا، وابستہ ہو جانا، اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری سمجھ لینا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرے پیغمبر روک دیں اس سے رک جانا، فرمائے قدم بھی آگے نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بلا وجہ وہ کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطاب ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ بھی، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ فوری بیٹھ گئے، یہ ہے اطاعت، فوراً بیٹھ گئے، جہاں کوئی تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہ وہاں سے چل کے آگے اس کونے میں یا اس لائن میں صف میں بیٹھنا ہے تو وہ اپنا پورا کر لے سفر، نہ، وہیں پہ بیٹھ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے تب دروازہ داخل ہو رہے تھے، اندر باہر پاؤں تھا جوتیوں والی جگہ پہ، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اطاعت۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کہا؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی ولکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ ٹھیک ہے، بات تو حدیث کے مطابق امام شافعی کی درست ہے، سچی ہے، مگر ہم مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، لہذا ہم تو انہی کی اتباع میں رہیں گے نا، انہی کی تقلید کریں گے، ہم پر واجب ہے کہ ان کی تقلید سے قدم باہر نہیں رکھنا۔ لا حول، یہ اللہ نے واجب کیا یا رسول اللہ نے کیا؟ قرآن میں آیا کہ حدیث میں آیا ہے؟ لاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، لاؤ دکھاؤ۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ، لاؤ اگر تمہارے پاس کو اللہ کا فرمان ہے جو اس قرآن و حدیث سے بڑھ کر ہو تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لاؤ دکھاؤ تو صحیح۔ خود ہی قسمیں اٹھا لیتے ہو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، جیسے مکے والے کرتے تھے کہ یہ جانور مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اس کا دودھ نہیں، اس پر سواری نہیں کرنی، اس کا یہ نہیں کرنا، اس کا وہ نہیں کرنا، خود ہی اس پر عمل کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، خود ہی اس کو نیکی اور گناہ بنا۔ فرمایا اس کی کوئی دلیل بھی تو ہو، حلال و حرام یا نیکی اللہ رسول کے حکم سے بنتی ہے، اپنی منمانی سے نہیں بنتی۔ لاؤ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو اتبعہ ان کنتم صادقین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا اللہ رسول کا حکم دیکھ کر، تم لاؤ تو صحیح۔ یہ اتباع رسول نہیں ہے میرے قابل قدر بھائیوں، نہ یہ اہل حدیث لوگوں کا وتیرہ ہے، نہ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ بات اللہ رسول کی آ گئی مگر ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ لا مناس من تسلیم ان تراویح صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات، یہ تو بات درست ہے، رسول اللہ کی تراویحیں تو 8 ہی تھی، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے نا، مگر ہم بھی اسی ساری زندگی پڑھیں گے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ پڑھی ہے، تو پھر گویا بزرگ نبی نالوں بڑا ہویا نا، کہ نبی کا چھوڑ دیا حکم، ان کی بات کو نہیں چھوڑا، تو یہ ایمان ہے، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ اہل سنت ہوتے ہیں، یہ مسلمانی ہے۔
ایسا تو کوئی ثبوت قرون اولا میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آئیے، نبی کا کام ہے اطلاع دینا، انہوں نے فریضہ انجام دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری دے دی، ان کا کام ہے اطلاع، ہمارا کام ہے شاباش، ان کا کام ہے اطلاع، ہمارا کام ہے اتباع۔ انہوں نے اطلاع دے دی ہمیں نیکی کی، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اب ہمارا فرض ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اگر وہ اطلاع نہ دیتے تو ہم بے گناہ تھے، معصوم تھے، ہمارا کچھ نہیں لکھا جانا تھا گناہ، مگر وہ تو اپنا کام کر گئے۔ اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یا پیارے قرآن مجید کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں اور ڈھال لیں اپنے آپ کو اس کے اندر، اور ان کو نمونہ اپنے لیے سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیے گا کامیابی آپ کی ہے، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو بس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ لوگ شک میں ڈالتے تھے تو بندہ جب سارے کہیں نا تو یار سارے کہیں ڈینے، سارے کہیں، کئی خبریں ہوتی ہیں کہ ہم خود متردد ہو جاتے ہیں لوگوں کے سن کر، وہ نہیں ایسے اعلان ہو گیا، نہیں یارو کہندہ کوئی اعلان نہیں، وہ بھی کہندہ کوئی اعلان نہیں، وہ بھی کہندہ کوئی اعلان نہیں، حالانکہ اعلان حکومت کی طرف سے ہوا ہوتا ہے، تو ہم تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی نہ پریشان ہو جاتے، سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے، سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، استغفر اللہ، قرآن سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر آپ میرے سچے رسول ہو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ میرے پیارے رسول ہو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر بھی ہو، صراط مستقیم پر ہو، آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، یہ لا تومنات کی مذمت کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میرے رسول آپ سچ کرتے ہیں، آپ بدعات کے خلاف ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے قرآن کی عظمت کی قسم آپ سچ کرتے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ بھی ان کو کہو، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ، میں مطمئن ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں یہ میرا راستہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، سیدھا ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ولفریب اس میں نہیں ہے، میری دعوت بھی سچی ہے، میری تبلیغ سچی ہے، میرا عمل سچا ہے، اور میں سارے لوگوں کو اس سچائی کی طرف بلاتا ہوں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ لوگوں، قرآن حدیث اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے لیے دستور ہے زندگی کے لیے، وہ ہمارے لیے ضابطہ ہے حیات کے لیے، اس لیے وہ سچا ہے، ہم سب کو چاہیے فاتبعوہ، نبی نے فرمایا اس کے پیچھے لگو، اس کے پیچھے لگو۔ کسی نے کہا یہ تیجا ہی نہیں کرتے، یہ ساتہ ہی نہیں کرتے، یہ کل ہی نہیں پڑھتے، ان کے تو مردے بخشے ہی نہیں جانے۔ ساری دنیا اعلان کر دیتی ہے، جنازے میں اعلان ہوتا ہے، دعا کے ساتھ ہی قبر پہ اعلان ہوتا ہے بھی کل ہی بجے فلانی جگہ دے ہوتے کل شریف ہون گے، ہوتے سارے اکٹھے ہونا ہے۔ یار بھابی نہیں کر دے، یہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اوہ چھوٹے منکر ہے گئے نہیں، سارے کہہ رہے ہیں یہ منکر ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، اس محلے والے، اس ٹاؤن والے، اس شہر والے، اس ضلع والے، اس علاقے والے، اتاڑ والے، ٹھاڑ والے، شمس والے، اور جناب مشرق والے، غرب والے، شمال و جنوب، سارے ہی کہتے ہیں، مگر یہ چند لوگ ہیں نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں۔
فرمایا فکر مند نہیں ہونا، ساری دنیا ایک کام کرے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جائز ہو جائے۔ بہت سارے نبی ایسے بھی آئے، ساری زندگی تبلیغ کی، ایک بندہ بھی نہ مانا، سارے کہہ رہے تھے یہ غلط ہے۔ کئی نبی ایسے بھی آئے جن ایک بندے نے صرف مانا یا دو نے مانا، یہ حدیث پاک میں آیا۔ فرمایا کئی ایسے جن کی ایک نے بھی زندگی بھر دعوت نہ مانی، لیکن اعلیٰ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر تھے، اس لیے وہ گھبرائے نہیں، وہ ٹلے نہیں، وہ جھکے نہیں، انہوں نے سنت کو چھوڑا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا ان کے مردے تو مر گیا، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ تو کسی کام کا، مگر لوگوں وہ قائم رہے اللہ کے سچے دین پر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مذمت کہتے تھے، مذمت کیا ہوا، استغفر اللہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فکر نہ کری، قائم رہی، ڈٹ کے رہی۔ میرے محبوب پیغمبر انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مجھے قسم اپنے پاک کلام کی، تو میرا سچا رسول ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، صراط مستقیم تیرا راستہ ہے، یہ سب گمراہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے 5667 نمبر پہ، جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے پیغمبر نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، لمبی حدیث، لمبا خطاب تھا، اس کے اندر ایک اقتباس انہوں نے نوٹ یہ بھی کیا، فرمایا آپ علیہ السلام نے کان کھول کے سن لو، کاریں ان کے پاس ہیں جو میرے مخالف ہیں، چدراہٹیں ان کے پاس ہیں جو میرے مخالف ہیں، کیسر و کسریٰ کی فرما روائی کے وہ مالک اور سونے کے تاجدار وہ ہیں جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کے بادشاہ ہیں، میرے دشمن اور میرے مخالف ہیں، کوٹھی والے وہ لوگ، حکومتوں والے وہ لوگ، چدراہٹوں والے وہ لوگ، وزارتوں والے وہ لوگ، لیکن میں بے شک سادہ سا ہوں، میں بے شک عاجز سا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، کان کھول کے سن لو، وقت آئے گا وہ بتائے گا، سچا ثابت کرے گا میری بات کو، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری مخالفت آج کرتے ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے، وہ رسوا ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی ان کو ڈھانپے گی، جنہوں نے میری مخالفت کی وہ سزا لے کے رہیں گے۔ سچ ہے، اگر آپ کا ایمان ہے تو وہاں جا کے ڈولنا نہیں چاہیے، قائم رہو۔ تیرے باپ کا، تیرے بھائی کا، تیری بیٹی کا جنازہ ہوا، دائیں سے پوچھو جی اللہ دا حکم جی، ہاں جی اللہ تے کل کدوں نے، ان کو کہو ہم نہیں کل کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل نہیں ہوئے تھے، آپ کے صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ کل، یہ ساتہ، یہ تیجا، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسیاں اور یہ سالگرہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے اسلاف کی زندگی سے بالکل نہیں ثابت، اس لیے ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ ڈٹ کے کہو، کھل کے کہو، کیوں ڈولتے ہو؟ جب تمہارے پیغمبر کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے قل یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں عبادت کروں گا، یہ گردن اتر سکتی ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتی، تو تم بھی وہ جرت لاؤ، جب ضرورت پیش آئے تو ڈر جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ اے میرے پیارے پیغمبر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا بڑی دیدہ دلیری سے، سینہ تان کے سپیکروں میں اعلان کرتے رب کی مسجد، رب کا گھر، اللہ کا ممبر، اللہ کا مصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا، آپ علیہ السلام کا ورثہ، یہ سارے کا سارا جس کے پاس وہ سپیکر میں بتوں کے اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں نہ جھونک دے ان کو۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ،
ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے آج رسول اللہ کی اتباع کرو۔ جناب ابو ہریرہ کچھ سنیا دینا ہی دے دو رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سنیا ہی ہے ساڈا اللہ نو یا اللہ تے رحمت پہ جی سبحان اللہ۔ رسول محترم ان میں کچھ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ یہ قبضہ قدرت والیاں گلہ نہ کریا کرو، ہاتھ میں۔ یہ مؤولین ترجمہ کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو غلط ترجمہ ہے، غلط ترجمہ ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم اس اللہ کی ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے رگ جدے ہاتھ دے وچ سبحان اللہ۔ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بات کو جو سن لے، جس تک میرا پیغام پہنچ جائے اس کی زندگی میں، حتیٰ کہ ولا یہودی ولا نصرانی، نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی یا کوئی ہندو نہ کوئی مجوسی، جس کو بھی میرا پیغام پہنچ جائے، میری رسالت، میرا آنا، میرا اعلان کرنا پہنچ جائے، وماتا، وہ ساری زندگی میرے سے بیگانہ ہو کر گزار دے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، کلمہ نہ پڑھے، الا کان من اصحاب النار، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وہ چاہے کوئی سونے کا تاج پہننے والا ہو، وہ چاہے کسی بڑے ملک کا فرما روا ہو، کسی سپر طاقت کا بادشاہ ہو، کان کھول کے سن لو، جس کو پتا چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور اس نے میرا کلمہ نہ پڑھا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف 153 نمبر حدیث۔ منکرین رسول، منکرین اتباع سنت، رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے یا دور رہنے والے یا محروم رہنے والے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ اسی طرح کی ایک حدیث آتی ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کون ہے جو انکار کرے جنت جانے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں جنت جانے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن میری اطاعت سے انکار والے پیدا ہوں گے، جو میری اطاعت سے انکار کرے گا وہ جنت جانے سے منکر ٹھہر جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری اطاعت کرے گا تو جنت جائے گا، میری اطاعت نہ کی تو سمجھو اس نے جنت جانے سے زندگی میں انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ آج لوگ جن کی ناقدری کرتے ہیں اپنے مذہبوں کی خاطر، اپنے فرقوں کی خاطر، اپنے اماموں کی خاطر، اپنے سامعین اور مقتدیوں کی خاطر، کہ اگر میں نے اعلان حق کیا تو انہوں نے تو چھٹی میری کروا دینی ہے مسجد سے۔ یہ اللہ کا شکر ہے نہ آپ ایسے ہیں نہ علماء اہل حدیث ایسے ہیں۔ وہ بھی نہیں جھکتے، وہ بھی نہیں اڑتے، وہ بھی نہیں جھجکتے حق سنانے سے، اور آپ بھی ان کو پورا رائٹ دیتے ہیں حق سنانے کا۔ اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنے علماء کو حق دو، یہ حق دو تاکہ وہ تمہیں حق سنائیں۔ یہ نہ کرو ان پر پابندیاں لگاؤ کہ وہ تمہیں باطل کی طرف بلائیں اور تمہاری زندگی میں تمہارا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں۔ آج لوگ بدعات کے دل دادا ہو رہے ہیں، آج لوگ خرافات کی طرف پڑے ہوئے ہیں، رسوم و رواج کو دین قرار دیا ہوا ہے، بدعات کو سنت بنا رہے ہیں، اور شرک کو سجدہ ریزی جگہ جگہ کرتے ہیں، اور اس سجدہ ریزی کو وہ توحید کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھو بدعت اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے۔ بدعت دین کے اندر نئی ایجاد ہوتی ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث میں موجود ہو، نہ صحابہ کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت اور پروف ملتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے،
قرآن و حدیث کی صورت میں دین تکمیل پذیر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، او لوگو آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اتمام نعمت ہو گیا ہے، تمہارا دین یاد رکھ لو نام اسلام ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو وحی آئی ہے اس کی اتباع تم پر فرض ہے بس۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ ادھر ادھر نہیں جانا، نہ ولیوں کے پیچھے، نہ نانگوں کے پیچھے، نہ ملنگوں کے پیچھے، نہ مجذوبوں کے پیچھے، نہ پاگلوں کے پیچھے، نہ زندوں کے پیچھے، نہ مردوں کے پیچھے، قرآن و حدیث چھوڑ کر ان کے پیچھے جانا تمہاری تباہی ہے۔ لا تتبعوا من دونه اولیاء، ان نام نہاد اپنے ولیوں کے پیچھے نہ جاؤ، صرف قرآن و حدیث کی اتباع تم پر لازم ہے، فرض ہے، اس کی طرف ہی آؤ۔ ایاکم بمحدثات الامور، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ جیسے بیاہ نہیں پنڈ دے وچ جانج جائے یا رشتہ ہی طے ہون لگے کہندے طے ہو گیا منگنے، اچھا جی کو اپنے رسم رواج سانو دس دیو، وہ کہندے نے جی ساڈے چا بھی کر دے جے، ساڈے چنج بھی ہوندا جے، ساڈے مہندی بھی آوندی جے، ساڈے مائیوں بٹھایا جاندا ہے، ساڈے تیل بھی چوندے جے، یاد رکھ لو سارے کام کر دے جے اسی۔ یہ رسوم وہ بولتے ہیں، کہتے چلو تہاڈی مرضی، ساڈے چ ویسے کوئی رسماں نہیں جے، اسی اے کر لینے ہیں، مہندی لجانے ہونے ہیں، فلانا کرنے ہیں، اے نہیں جے ساڈے چ، تسی لوگ کر دے اسی نے۔ اور یاد رکھو بدعت علاقائی ہوتی ہے، وہ علاقوں میں ہوتی ہے، سنت بین الاقوامی انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ جدھر بھی چلے جاؤ تمہیں قرآن ایک نظر آئے گا، جہاں بھی چلے جاؤ بخاری ایک نظر آئے گی، مسلم ایک جیسی نظر آئے گی، ابو داود مسند احمد ایک جیسی نظر آئے گی، اذانیں ایک جیسی سنت والوں کی نظر آئیں گی، مسجدیں ایک جیسی سنت والوں کی نظر آئے گی، سب کا قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہوگا، منہ ہوگا۔ یاد رکھیے یہ بین الاقوامی ہے۔ مگر قبر بنی ہے، اس دربار، اس کا دروازہ ادھر سے ہے، ادھروں ہوں دے آئیں متھا ٹیکنا ہے بروہاں دے اندر، وہ قبلہ تو ادھر ہے، اور نہیں اتھے خیر ہے نماز پڑھن لگیا، ادھر سے آیا، اس نے ادھر سے رخ کر کے، ادھر منہ کر کے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف اپنا متھا ٹیک دیا، اور نہیں یہ بدعات ہوتی ہیں، یہ علاقائی ہیں، یہ شرک علاقائی ہیں۔ کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی دودھ پیش کر رہا ہے، کوئی بکرے پیش کر رہا ہے، جیسے جیسے نام ویسے ویسے کام، ایسے ہی نا بھائی، جیسے جیسے نام ویسے ویسے کام، نام رکھے ہوئے ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں مثالیں دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ میرے سے کم نہیں جانتے اس معاملے کو۔ ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں بچو نئی نئی باتوں سے دین کے اندر، فإن کل محدثۃ بدعہ، یاد رکھو ہر دین میں نیا کام بدعت ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹ کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 17-18 نمبر پہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نیا کام ایجاد کرے گا وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا، میں قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی دین کے اندر نیا ایجاد کرے گا کوئی کام اس کو نیکی سمجھے گا۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، جی اینک پونا سنت ہے، مولوی صاحب نے بڑا ہی واز کیتا ہے تے اینک پونا سنت ہے، اے ٹوٹیاں سنت ہے، اے پکھے مسجداں دے سنت ہے، اے ٹائل پتھر لانا سنت ہے۔ اور لوگوں کیا جہالتیں پھیلا رہے ہو، ہم کہتے ہیں اینک سنت نہیں ہے، یہ پنکھے یہ اے سی مسجدوں میں لگانا سنت نہیں ہے، یہ لینٹر ڈالنا سنت نہیں ہے، یہ ٹوٹیاں شاور سنت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار تم بھی بلا کہو گے کہ یہ کل ساتہ چالیہ دین اور سنت نہیں ہے، کہو گے کہ ہم نہیں 40واں کرتے بابے کا، کرو گے کیونکہ یہ دین کے خلاف ہے، یا ہم کر رہے ہیں تو دین سمجھ کے نہیں کر رہے۔
یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام یا درمیان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ہم نیکی اور سنت سمجھ کے نہیں کرتے، کہو بھلا، اگلے ہی دن تمہارے مقتدی کرنے ہی نہیں دیں گے تمہیں۔ اور لوگوں یہ ضرورت ہے، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ لینٹر، یہ ٹائل پتھر، یہ سارا کچھ یہ ضرورت ہے۔ دنیاوی ایجادات نمی تو نمی ہوئے انہوں لیا کرو، وہ چنگی ہوں دیجیے۔ نئی سے نئی ایجادات اچھی ہیں، ان کو بولو لیا کرو، اور دین پرانے سے پرانا لیا کرو۔ دین پرانا چنگا جے، دنیا دی نفع دیاں چیزاں ایسی ویسی نمیاں چنگیاں جے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث سنو گے تو دل ٹھر جائے گا انشاءاللہ، دھیان کرنا۔ آپ نے فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا بدعتاں بہت ہو جان گیاں، شرک بڑا ہو جائے گا، مسجداں دے وچ شرک ہوئے گا، مسجداں دے وچ بدعتاں ہون گیاں۔ اس وقت سنت عمل کرنے والا آدمی بڑا مشکل دے نال سنت عمل کرے گا، آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ فرمایا ایسے ہوگا جیسے ایک انگارہ آگ کا کوئلہ ہاتھ میں لے کر مٹھی بند کرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوگا دین پر چلنا۔ اس وقت اگر کوئی سنت کو سینے سے لگائے گا، صحیح حدیث ہے، اس وقت اگر کوئی سنت کو سینے سے لگائے گا، اس پر عمل پیرا رہے گا، مخالفت کے باوجود، تانوں کے باوجود، باتیں سننے کے باوجود، نفرتیں ہونے کے باوجود، وہ سنت کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، عمل بھی سننا نہیں ترک کرے گا۔ میں وقفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ پورے متوجہ ہو جائیں۔ جو ان بدعتوں کے دور میں سنت کو ہاتھ میں لے گا، اس ایک بندے اکیلے کو 50 لوگوں کے مطابق نیکی کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ عمل ایک کر رہا ہے سنت پر، 50 لوگوں کو جتنا ثواب ہونا تھا، 50 لوگوں کی نماز اگر تمہاری سنت کے مطابق ہے، رفع الیدین ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، انگلی تشہد میں ہلا رہے ہو، آمین اونچی کہہ رہے ہو، امام کے پیچھے سنت کے مطابق فاتح پڑھ رہے ہو، تمہارا کھلے عام سنت پر عمل ہے، 50 نمازیوں کو ثواب ایک طرف، اس اکیلے کا ثواب ایک طرف۔ حالے نہیں چھوٹی، سبحان اللہ، صبر کرو، صبر وڈی چاننا لیکن آلین دیو۔ صحابہ کیا کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو فتنوں کا دور ہوگا، بدعتوں کا دور ہوگا، 50 لوگوں کو جتنا ثواب ہونا ہے، اس اکیلے کو اتنا ملے گا، وہ اس دور کے 2022 دور کے لوگوں 50 لوگوں کے برابر ثواب ہے یا ہمارے صحابہ کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ، اس 2021-22 کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دور نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ جتنا 50 صحابہ کو سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے، اتنا ایک اکیلے وہابی کو 2022 کے اندر اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کی قسم، میں دعوے سے یہ پورے حوالے کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر کہ تم کیا سمجھتے ہو یار؟ تم لوگوں کی نظر میں حقیر ہو تو اللہ کی نظر میں بھی حقیر ہو؟ کیا تم رسول اللہ کی نظر و نگاہ کے اندر بھی اسی طرح ذلیل ہو؟ نہیں، تمہارا اتنا مقام ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی عظمت کو، ان کے جوتیوں کی دھوڑ کو بھی سلام۔ جو 50 صحابہ کو ثواب ملنا ہے، یہ محمد کریم نے فرمایا، آج کے 50 صحابی کا ثواب ایک وہابی کو مل رہا ہے دور حاضر کے اندر۔ سنت کے ساتھ تمسک کرو۔ امام ارطاط بن منذر، آخری میری بات 1-2 منٹ میں، فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہو رحمت اللہ علیہ، کیا فرمایا؟ یہ ذم الکلام وَأَهْلُ کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے کہ امام ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بندر آ جائیں، سور آ جائیں، جنگل کے درندے آ کر سارے گھر بھر جائے، میرا سارا گھر بھر جائے سوروں سے، خنزیروں سے،
مجھے یہ اتنا برا نہیں لگتا ایک بدعتی میرے گھر آ جائے، اللہ کی قسم جتنی مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے، بدعتی میرے گھر آ جائے، سنت کا تارک میرے گھر آ جائے، جتنی مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر امام ارطاط بن منذر کا قول ہے، کہتے ہیں میرا بیٹا قسم سے فاسق ہو جائے، وہ گناہ کرے، بدکاریوں کی طرح گندی سوسائٹی میں چلا جائے، مجھے قبول ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا ایک فرضی بات ہو رہی ہے، یا اللہ یہ میرا فاسق فاجر بیٹا بدعتی نہ کہیں ہو جائے، کیونکہ زنا بھی معاف ہو جانا ہے، چوری معاف ہو جانی ہے، گندی ڈرامے فلمیں دیکھنا، سیکسی چیزیں دیکھنا، سارا کچھ ہے گناہ، لیکن سزا لے کے جنت چلا جائے گا، بدعتی کو کبھی رب نے جنت نہیں دینا۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ خنزیروں کے ساتھ تو مل گیا ہے، قبول ہے، لیکن بدعتیوں کے ساتھ نہ ملے۔ امام ابن سیرین ثقہ محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ثقہ تابعی ہیں، ان کی بھی ایک بات جاتے جاتے سن لو۔ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس نا شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو مولوی آ گئے، ایک نے کہا جی نماز کتنے بجے؟ انہوں نے کہا جی اتنے بجے آئے۔ کہنے لگے جی میں چھوٹا یہ درس قرآن دینا ہے نماز تو بعد۔ فرمان لگے ضرورت نہیں، تیری مہربانی، ایسی نہیں سنا گے، ایسی نہیں سننا تیرا درس قرآن۔ دوسرا ساتھ تھا، وہ کہتا ہے چلو جی درس قرآن نہیں چبھتا تو درس حدیث میں ایک حدیث سنا دیا نماز تو بعد، ایک حدیث سنا دو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہنے ہیں لا حاجت لنا، تو اسے حدیث سننے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مہربانی فرما نماز پڑھنی ہے تو پڑھ، نہیں تو کان ولیٹ کے جا۔ وہ دونوں غصے سے چلے گئے۔ شاگردوں نے کہا آپ جیسا تو بیٹھا انہوں نے کہا یار اے گل جی نا سارے مولوی صاحب نے بڑی ویسے بدتمیزی کی انہوں نے، اے ٹھیک نہیں کی، اے انداز نہیں اچھا، انہوں کا اخلاق نہیں اچھا، آپ نے ہمیں پڑھانا شروع کر دینا تھا۔ وہ میں ابن سیرین کی بات کرتا ہوں جو بخاری مسلم کا استاد ہے، جس کے سامنے زانو تلمذ امام بخاری نے طے کیے ہیں اور ان کی روایات بخاری شریف کے اندر لاتے ہیں۔ وہ ابن سیرین ثقہ تابعی جنہیں نے صحابہ کا دیدار کیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی تسی بڑا سخت جواب دیتا ہے انہوں نے، درس قرآن بھی نہیں، درس حدیث بھی نہیں، انہوں نے تو کہا چنڈی ہو وہ تو نکل دے نظر آؤ۔ مانے لگے بیٹا یہ بدعتی تھے دونوں، یہ دونوں بدعتی تھے، ان کا درس قرآن بھی ہمارے ذہن میں کوئی غلط چیز گھول جاتا، آپ بھی پریشان ہوتے، میں پریشان ہوتا، عوام آنے والے نادان جو ہیں ہم تو چلو پہچان لیتے اس کی بات غلط ہے، تو باہر سے آنے والے عوام وہ لے کے جاتے جی مسیح مولوی صاحب نے درس دیتا انہیں بڑے فضائل بیان کیتے نے، انہوں نے تو قرآن حدیث تو ثابت کر دیتی یہ ملا شریف، تو فرمانے لگے یہ بدعتی تھے، اس لیے ہمیں ان کا درس سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے اپنے اللہ ملک العلام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہا ہے اس کو حق ہے تو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہماری آخرت اہل سنت کے ساتھ فرمائے۔